الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم برحمتك أصلح لي شاني كله. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه فقال له نأتل أهل الشام أيها الشيخ حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما علمت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جري فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وآتاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. أخرجه الإمام مسلم. وقال أبو هريرة أولئك ثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. دوستو بزرگوں، یہ روایت پچھلے ہفتے بھی پڑھی گئی تھی اور اس کے ایک حصے پہ تھوڑی سی بات ہوئی تھی. دوسرا حصہ اس کا یہ ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لائیں گے اللہ پاک تعلم العلم وعلمہ، جس نے علم سیکھا اور لوگوں کو سکھایا اور قرآن کریم کی قراءت کی، قرآن پاک خوب بہتر انداز سے پڑھا اس نے. فَأُتِيَ بِهِ، وہ لایا جائے گا اللہ کے پاس. فَعَرَّفَهُ نِعْمَهُ، اللہ فرمائیں گے کہ میں نے یہ بتا کہ تجھے آواز کی نعمت، دماغ کی نعمت، گفتگو اور طرز تکلم کی نعمت، افہام و تفہیم کی صلاحیت، لوگوں کے دل کو تیری طرف مسخر کرنے کی نعمت، یعنی بے شمار جو اللہ پاک کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو انہیں گنایا جائے گا. وہ انسان ساری نعمتوں کو پہچان لے گا. فقال فما علمت فیہا، اللہ پوچھیں گے اس سے کہ تو نے اس میں کیا کیا؟ وہ کہے گا تعلمت العلم وعلمتہ، یا اللہ میں نے علم سیکھا اور لوگوں کو سکھایا.
اور میں نے تیری رضا کے لیے وقرأت فیک القرآن، اور تیری رضا کے لیے میں نے قرآن کریم کو پڑھا۔ اللہ فرمائیں گے تو جھوٹا ہے، تو نے سب کچھ سکھا اور سکھایا اس لیے تاکہ لوگ تجھے کہیں گے کہ یہ عالم ہے، اور تو نے قرآن کریم اس لیے اچھا پڑھا کہ لوگ تجھے کہیں کہ قاری ہے۔ فقد قیل، یہ بات تجھے دنیا میں کہی جا چکی، ثم امر بہ، پھر اس کے لیے حکم ہوگا، فسحب علی وجہہ حتی القی فی النار، پھر اس کو منہ کے بل فرشتے گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے پورے گروہ کی حفاظت فرمائے۔ وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور ایک شخص وہ ہوگا تیسرا اب کہ وَآتَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ، اللہ تعالیٰ نے مال ہر طرح کا اس کو عطا کیا ہوگا، ہیرے جواہرات، سونے چاندیاں، پیسے، فلاں فلاں فلاں، ظاہری اسباب جس سے عزت حاصل کی جاتی ہے دنیا میں، یہ ہر طرح کا مال اس کو اللہ نے عطا کیا ہوگا، یہ بھی اللہ کی عدالت میں لایا جائے گا۔ فَعَرَّفَهُ، اللہ فرمائیں گے یہ بتا کہ تو ماں کے پیٹ سے آیا تھا تو چڈی بھی نہیں لایا تھا، دبئی میں آیا تھا تو سوائے پاسپورٹ کے کچھ نہیں لایا تھا، جی پاسپورٹ کے علاوہ کچھ آپ لائے تھے؟ جی ایک شنطا تھا جس میں 2-4 جوڑے کپڑے تھے، پھر تجھ کو میں نے عقل و شعور دیا، ایسے لوگوں سے ملوا دیا جو تجھ سے احسان و مروت کرتے تھے، کچھ لوگوں نے پیسے دیے، کسی نے کچھ کیا، کسی نے کچھ کیا، ہر طرح کی سہولت تیرے لیے بہم پہنچایا، میں نے لوگوں کے دلوں کو تیری طرف محبت کے ساتھ میں نے پھیر دیا، یہ بتا کہ تو نے کیا کیا؟ فَعَرَّفَهُ نِعْمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا، اللہ پوچھیں گے تو نے کیا کیا؟ قَالَ تَرَكْتُ مِن سَبِيلٍ تُحِبُّ أَن يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنفَقْتُ فِيهَا لَكَ، یا اللہ آپ کے لیے جتنے بھی لوگ آئے جو دین کے نام پر کچھ لینا چاہتے تھے، میں نے سب لوگوں کو خوب خوب دیا۔ قَالَ كَذَبْتَ، اللہ پوچھے کہیں گے کہ تو بھی جھوٹا ہے۔ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ، تو نے یہ سب اس لیے کیا کہ ہر آدمی تذکرہ کریں کہ یہ آدمی بڑا رحم دل ہے، بھائی یہ لوگوں کو کچھ دیتا دلا دیتا ہے، جی اس لیے لوگ تو نے دیا یہ سب لوگ کہیں گے کہ بابا یہ بڑا دریا دل انسان ہے، سخی ہے۔ فقد قیل، یہ بات تو دنیا میں لوگوں نے کہہ دیا تم کو، جو تمہارا مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا۔ ثم امر بہ، پھر حکم ہوگا، فسحب علی وجہہ، پھر جہنم میں فرشتے اس کو گھسیٹ کر کے منہ کے بل ڈال دیں گے۔ یہ تو مسلم کی روایت تھی دوستو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں دوسری روایت میں، فقد قیل ذاک ثم ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رکبتیہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی افسوس کی بات پیش آتی تو سنت یہ ہے کہ اپنے رانوں پہ، سمجھ گئے کیا، افسوس کے عالم میں، حسرت کے عالم میں کسی بات پہ غم کے اظہار کے لیے نبی پاک اپنے دست مبارک کو اپنے ران پہ مارا کرتے تھے افسوس کے وقت۔ یہ بھی ایک سنت ہے بھائی، یعنی اپنے آپ کو ہوشیار کرنا، اپنے آپ کو ہوشیار کرنا، اپنے آپ کو متنبہ کر لینا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ڈریے مت، اخلاص کو حاصل کیجئے، کوئی ناممکن چیز اخلاص نہیں ہے، ممکن چیز ہے۔ بہرحال حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولئک الثلاثۃ اول خلق اللہ، یہ سب سے پہلے 3 اللہ کی مخلوق ہوگی، شہداء، علماء اور قراء، یہ دونوں ایک لسٹ میں ہیں، اور تجار، یہ 3 کے 3 سب سے پہلے وہ لوگ ہوں گے جن سے جہنم کی آگ کو سلگایا جائے گا۔ سلگانا سمجھتے ہیں؟ جس سے ابتدا کی جائے گی۔ سب سے پہلے اللہ سے میری التجا ہے، میں بھی ایک جیسا کیسا ہوں تو نہیں، شمار میرا عالم میں ہوتا ہے یا مولوی میں ہوتا ہے، اللہ مجھے بھی اخلاص عطا فرمائے، اور اس حدیث کی وعید سے ہمیں بھی بچا لے، اور ہم میں جتنے تجار ہیں یہاں
اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی جی بچا لے۔ دیکھیے دوستو، اب ریا کی حقیقت کو سمجھیے اور اخلاص کی حقیقت کو سمجھیے، ڈریے مت۔ اب اگر میں سوچوں کہ بھائی میں ریاکار ہوں یا کہیں میرا نام ریا میں نہ آئے تو درس بند کر دوں، یہی بند کر دینا درس کا دلیل ریا ہے۔ سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ بھائی اخلاص کی ارادہ کیجئے، اللہ کی رضا کا ارادہ ہو اور کام مسلسل انسان کرتا رہے۔ اور ریا کی حقیقت کیا ہے اور اخلاص کی حقیقت کیا ہے دوستو؟ یہ دونوں کا دونوں دل کا ایک عمل ہے۔ اخلاص بھی دل کا ایک عمل ہے اور ریا بھی دل کا ایک عمل ہے۔ ریا بھی ایک باطنی چیز ہے اور اخلاص بھی ایک باطنی چیز ہے۔ اخلاص بھی ایک باطنی چیز ہے۔ ریا کیا ہے کہ آدمی اگر تعریف کرے تو بندہ اس کام کو کرے، اور بندے نے تعریف چھوڑ دی تو اس نے بھی کام چھوڑ دیا۔ تو یہ دلیل اس بات کی ہے کہ یہ بندہ صرف لوگوں کی تعریف کے خاطر یہ کام کر رہا تھا۔ اگلا تعریف کرے یا اگلا تعریف نہ کرے، بندے کا مطلوب کیا ہے؟ رضا۔ بندے کا مطلوب کیا ہے؟ رضا۔ اللہ کا کو مطلوب رکھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو مسلسل 70 سال تک مجتہد فی العبادہ تھا۔ 70 سال تک مجتہد فی العبادہ تھا۔ 70 سال کے بعد ایک آواز آئی، ندائے غیبی جس کو کہتے ہیں، اللہ کی طرف سے، کہ تو اپنے آپ کو کیوں تھکا رہا ہے؟ میں نے تیری زندگی کا کوئی عمل قبول نہیں کیا، کہ تو اپنے آپ کو کیوں تھکا رہا ہے؟ اس بندے نے جب سنا تو مناجات میں مشغول ہو گیا، کہا میرے اللہ، 70 سال تک تو نے مجھے میرے عمل کو قبول نہیں کیا، لیکن تو مجھے بتا کہ تیری درگاہ عالی کے سوا کوئی درگاہ ہے جہاں میں جاؤں؟ اگر تیرے سوا کوئی عدالت ہے تو میرا رب تو ہی مجھے اس کی نشاندہی کر دے، میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ اور پھر اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا، کوسنے لگا کہ اس جناب عالی کی شان کے مناسب جو عبادت کے اندر جذبہ ہونا چاہیے، اٹھان ہونی چاہیے، قوت ہونی چاہیے، وہ میرے اندر میرے اللہ پیدا نہیں ہو سکی۔ اپنے آپ کو کوستا رہا، پھر اللہ نے کہا کہ اب جو اس وقت تو جس مقام پر پہنچ گیا ہے عبدیت کے، اب تیری میں نے عبادت قبول کر لی۔ پندار جو ہے نا دوستو، کیا پندار، میں نے کچھ کر لیا، یہ کبھی نہ سوچیے میں نے کچھ، ہمیشہ سب کچھ کیجئے، ہمیشہ سب کچھ کیجئے اور اپنی طرف سے اس کو کچھ نہ سمجھیے، بس آپ کو اخلاص مل جائے گا۔ اپنی طرف سے سب کچھ کیجئے، کہیں کوئی کسر نہ چھوڑیے، اور پھر یہ سمجھیے کہ مجھ سے کچھ نہیں ہوا۔ یہ کس نے سکھایا؟ نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پوری رات محو عبادت ہے، پوری رات۔ ارے بابا قرآن ہی کہتا ہے، اللہ نے ہی کہا تھا نبی کو۔ کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ جی پڑھیے نا قرآن۔ اللہ ربی، نہیں بابا، انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا
واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. اللہ نے نبی پاک کو کہا ہے وَسَبِّحْهُ لَيْلًا لَيْلًا طَوِيلًا. لیلن سن لیجئے، مشائخ کبھی 1000 نہیں 25,000 اس میں اعظم پڑھتے ہیں نقشبندی روزانہ. ان کے وظیفے میں ہے بابو 500 نہیں ہوتا ہے 500، اس میں بھی خلل پڑ جاتا ہے. جی جن کو طلب ہے روزانہ کا وظیفہ ہے 25,000 اس میں اعظم نقشبندی ہے. یہاں پر کوئی تو اس کو پوچھو، اس سے کم کے وظیفے پر باطن میں اس کے نور آ نہیں سکتا. اور عجیب بات ہے، جو جتنا نور حاصل کرتا ہے اتنا زیادہ اس کو اور طلب ہوتی ہے. جیسے پیسہ والا جتنا پیسہ کماتا ہے اور اس کو ہرس ہوتی ہے، 1 دکان 2 دکان 3 4 5 6 یہاں تک کہ کفن پہن لیتا ہے، لیکن طلب نہیں ختم ہوتی. اللہ والے کو ذکر کرتے کرتے کبھی سیرابی نہیں ہوتی. جتنا ذکر کرتا ہے اتنا اور زیادہ کرنے کو جی چاہتا ہے. یہاں تک کہ یہ بات اس پر صادق آ جاتی ہے کیا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. اپنے آپ کو تھکا دیجیے ذکر میں، اپنے آپ کو تھکا دیجیے. کبھی تو 200-400 دفعہ 500 دفعہ کے بعد ہی آدمی تھک جاتا ہے، اور کبھی 25,000 کے بعد بھی نہیں تھکتا. جی کبھی 25,000 کے بعد بھی نہیں تھکتا. اچھا بھائی، تو نیت کا امالہ ہے. جب کبھی بھی کوئی مزاج میں بات آئے دینے سے پہلے سوچ لیجئے کہ یہ کس کے لیے دے رہا ہوں، یہ کس نے دیا تھا ہم کو. ارے بابا کہو الحمدللہ. الحمدللہ اللہ نے آپ کو ہاتھ یوں عطا کیا ہے، سمجھ رہے ہو، یعنی دینے والا ہاتھ ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے آپ کا ہاتھ یوں نہیں بنایا. اللہ ہم میں سے کسی کا ہاتھ یوں نہ بنائے. ہمیشہ اللہ سب کا ہاتھ یوں ہی رکھے، دیتا ہوا ہاتھ رکھے. لیتا ہوا ہاتھ ہم لائے کچھ نہیں تھے نیت سدھارنے کے لیے. میں نے بتا دیا کہ ہندوستان سے سوائے پاسپورٹ کے کچھ نہیں لائے تھے، اور آج آپ ملین کے مالک ہیں. یہ کس نے دیا؟ یہ کس نے دیا؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اب دیا اللہ نے، اب اگلا کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، ہم بھی اللہ کے، مال بھی اللہ کا. تو اس لیے نیت کو دینا بند نہیں کرنا ہے کہ بھائی میں ریاکار میں ہو جاؤں گا، پھر تو مار کھا جائیے گا. دینا ہے، دینا ہے. نوافل اس لیے نہیں چھوڑنا کہ لوگ کہیں گے بڑا نوافل پڑھتا ہے. بزرگوں نے لکھا کہ جو اس وجہ سے نوافل چھوڑ دے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس کا مطلب یہ کہ یہ ریاکار ہے. اور جس نے دکھلانے کے لیے پڑھ دیا وہ تو شرک ہو گیا. یعنی اس خطرے سے ذکر چھوڑ دینا کہ لوگ کہیں گے کہ یہ بڑا ذاکر ہے، یہ ریاکار ہے. اور لوگوں کو دکھلانے کے لیے ذکر کرنا یہ تو کیا ہو گیا بیٹا؟ شرک ہو گیا. اور سنیے، بہت سارے لوگوں کو کہا جاتا ہے بھائی ذکر کر، تو کہتا ہے وہ مولوی صاحب مجھے شرم آتی ہے. کیا کہتے بھائی؟ اگر کسی کو کہوں میں کہ 2 تسبیح ادھر لا الہ الا اللہ ادھر پڑھ جا کرتے، تو بولے گا مولوی صاحب مسجد میں سب لوگ دیکھیں گے یہ پاگل ہو گیا، شرم نہیں آتی. شرم لگتا ہے. حضرت تھانوی نے لکھا کہ ذکر کرنے میں تجھے شرم آتی ہے، اور گناہ جس میں شرم کرنا چاہیے اس میں تو بے شرم بن گیا. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ جس چیز میں شرم نہیں کرنی چاہیے اس میں شرم کر رہا ہے، اور جس میں شرم کرنی چاہیے اس میں شرم، یعنی گناہ کرنے میں شرم نہیں کر رہا ہے اور ذکر کرنے میں شرم کر رہا ہے. قرآن پڑھنے میں شرم کر رہا ہے. بازار میں ہاتھ میں اگر تسبیح ہے تو بلا ارادہ بھی چوتھا کلمہ زبان سے نکلے گا، اور ایک بار پڑھنے پہ کتنا ثواب؟ جی نہ بھائی، جی 20 لاکھ. دیکھ لو
ایک دفعہ چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر پڑھ دیا تو کتنی نے کی؟ دیکھ لو 20 لاکھ. تب کہتے ہیں کہ اس کو ذکر کرنے میں شرم آتی ہے اور گناہ کا کام کرنے میں اس کو شرم. یہی ریا ہے. اس لیے ریا کے شبہے سے کوئی چیز چھوڑنا نہیں. تو ریا کی حقیقت کیا ہے دوستو؟ دل کا فساد، ارادت کرنا، نام لینا اللہ کا، عبادت کرنی اللہ کی، اور اس سے تعریف کا متمنی ہونا، اس سے تعریف کا متمنی ہونا. اسی لیے میں نے پچھلے ہفتے ایک دعا سکھائی تھی آپ کو کہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جیسے مجمع ہے، میں نے مثال دیا تھا آپ کو، مسافر کرتے ہیں لوگ، دل میں خلل آئے گا تو ہو میں تو بڑا بن گیا، تو فوراً پڑھیے تسبیح جو نبی پاک نے سکھائی کہ الحمدللہ الذی اظہر الجمیل. تعریف اس اللہ کی ہے کہ جس نے بہترین کو ظاہر کر دیا اور میرے عیب کو وستر القبیح، اور قبیح کو، ناپسندہ چیز کو اللہ تعالیٰ نے میرے چھپا لیا ہے. اب ریا نہیں آئے گا چونکہ اتباع سنت سے ریا ختم ہو جائے گی، اتباع سنت سے ریا ختم ہو جائے گی. تو ریا کی حقیقت کیا ہے دوستو؟ جی سنیے، ان حقیقت الریا ہی طلب المنزلۃ فی قلوب الناس بالعبادات. عبادت کے ذریعے یہ چاہنا کہ لوگوں کے دل میں میری قدر و منزلت پیدا ہو جائے. قدر و منزلت کہاں ہونی ہے؟ اللہ کے نزدیک. اللہ ہماری بھی نیتوں کو درست کر دے، آپ کی بھی نیتوں کو درست کر دے. نیتوں کو درست کرتے رہنا ہے اور منزل کی طرف بڑھتے رہنا ہے یہاں تک کہ میری آخری منزل آ جائے، یہاں تک کہ میری آخری منزل آ جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کو لے کے جا رہے ہیں جنت البقیع میں. صحابہ پیچھے پیچھے ہیں، ظاہر سی بات ہے نبی آگے ہوگا، صحابہ پیچھے ہوں گے. تھوڑی دیر کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ آپ آگے بڑھو، اور خود پیچھے ہٹ گئے. صحابہ حیران، یا اللہ کیا ہو گیا؟ خیر صحابہ نے حکم کی اتباع کی، نبی پاک کے صحابہ آگے ہو گئے، حضور پیچھے ہو گئے. ایک صحابی نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات پیش آ گئی؟ فرمایا تم میرے پیچھے پیچھے آ رہے تھے تو دل میں کوئی بات آ گئی تھی. کیا؟ کہ اتنے لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں، میں نے اس کا علاج کر لیا. سنیے تو، نبی پاک ہیں لیکن یہ ہماری تربیت کے لیے، یہ ہماری تربیت کے لیے ہے، ہماری اپنی اصلاح کے لیے ہے. حضرت سید احمد شہید علیہ الرحمہ ایک عرصے تک شادی نہیں کیا انہوں نے. کیسے لوگ تھے دوستو، کیسے لوگ تھے. شادی ہوئی، شادی کی رات میں، صبح میں، فجر کی نماز میں سید احمد شہید کی تکبیر اولا فوت ہو گئی. تکبیر مولانا اسماعیل شہید کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا کی، اور فرمایا کہ لوگ بنتے ہیں پیر، اور شادی کی رات میں تکبیر اولا ہو گئی فوت. یہ مرید ہیں کن کے؟ سید احمد شہید پیر ہیں، بڑی نسبت کے مالک ہیں وہ سید احمد شہید، اور مولانا اسماعیل شہید ان کے مرید خاص ہیں. دونوں بالا کوٹ میں شہید ہوئے نا بھائی. تو کیا کہا کہ لوگ بنتے ہیں پیر، اور شادی کی رات میں ان کی تکبیر اولا ہو گئی فوت. سید احمد شہید نے اٹھے اور سینے سے لگا لیا اسماعیل شہید کو، کہا کہ میری تعلیم کا حق ادا کر دیا تو نے. آج تو اگر کسی بڑے کو کہہ دو تو یہ وہ لوگ تھے جن کے نفس کی اصلاح ہو چکی تھی، مرید کی بھی اصلاح ہو چکی تھی، اور پیر کی بھی اصلاح ہو چکی تھی. اور آگے چلیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا. عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے مرتے وقت یہ وصیت کی کہ مجھے نماز جنازہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جبہ مبارک سے کفن دینا، اور میری نماز جنازہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائیں گے، چونکہ میرا یقین ہے کہ اگر حضور کا جبہ مل گیا اور حضور نے نماز پڑھ دی تو میری مغفرت ہو جائے گی، ورنہ میری مغفرت نہیں ہوگی. قاصد آ گیا نبی پاک کے پاس، حضور نے اپنا جبہ اتار کر کے دے دیا کہ جاؤ کفن دے دو اس کو.
یہی وہ دن ہے تاریخ میں ہے کہ ظہر کی نماز میں آپ کے پاس کپڑا نہیں تھا نماز پڑھنے کے لیے، تو پڑوس کی خاتون سے ایک دوپٹہ مانگ کے آپ نے ظہر کی نماز ادا کی. دیکھیے تاریخ کی کتابوں میں، یعنی اتنا کپڑا نہیں تھا حضور کے پاس کہ آپ نماز پڑھتے، تو پڑوس کی خاتون سے ایک دوپٹہ مانگا اور وہ دوپٹہ اوڑھ کر کے آج آپ نے ظہر کی نماز ادا کی ہے. خیر، جبہ دے دیا آپ نے، نماز جنازہ بھی پڑھانے کے لیے بڑھ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میری خواہش یہ ہے کہ اس رئیس المنافقین کی نماز آپ نہ پڑھائیے. حضور مسکرائے، چونکہ رحمت للعالمین ہے، شاگرد سمجھ گئے کہ آقا نے معاف کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. ہائے عمر تیری غیرت پہ قربان. کہا یا رسول اللہ، آپ نبی ہیں، آپ کو میں روک نہیں سکتا ہوں، لیکن عمر تو رک سکتا ہے. آپ کے پیچھے بھی میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا. یہ لو کیسے لوگ تھے ایمان والے بھائی، سمجھ کے بات. کہا یا رسول اللہ، میں آپ کو منع تو نہیں کر سکتا چونکہ آپ رسول ہیں، مشورہ دیا میں نے، لیکن اگر آپ نے فیصلہ کر لیا اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تو آپ بے شک پڑھائیے، لیکن عمر کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے کہ نبی کے پیچھے بھی اس کی نماز جنازہ پڑھے. چنانچہ الگ ہو گئے. دیکھیے تفسیر کی کتاب سورہ توبہ کھول کر کے، چنانچہ نبی پاک نے نماز جنازہ پڑھا دیا. جیسے ہی سلام پھیرے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی موافقت میں نبی پاک پر قرآن نازل کر دیا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ. سن لیجیے اے میرے رسول، اللہ کی غیرت آج عمر کے ساتھ ہے. اور آج تو ہو گئی نماز. آج کے بعد کسی بھی منافق کی نماز آپ یا رسول اللہ نہیں پڑھائیں گے، کسی کی نماز. اور پھر اللہ نے کہا ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. آپ تو کسی کے لیے ایک دفعہ مغفرت کر دیجئے تو مغفرت ہو جائے گی، لیکن 70 بار بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کیجئے، مغفرت نہیں ہوگی. تو بہرحال اخلاص کیا ہے دوستو؟ ایک دل کا ارادہ، ایک دل کا عمل، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. جو کچھ بھی کرنا کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا. ہاں آپ تعریف کے متمنی نہ ہو، لیکن اگر کسی نے کر دیا تو یہ اخلاص کے خلاف. جیسے آپ ایک آدمی کو 500 روپے دیتے ہیں، آپ کا ارادہ نہیں ہے کہ یہ میری تعریف کرے، ارادہ نہیں ہے، لیکن اس نے کہہ دیا یار اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، بڑے نیک آدمی ہے، آپ نے میری بات سن لی، آپ کی 2-4 تعریف کر دی، آپ نہ چاہ رہے ہیں پھر بھی اس نے تعریف، تو یہ اخلاص کے خلاف. ہاں اب اس کے جواب میں آپ کہیے کہ شکر ہے اللہ کا کہ اسی نے دیا تھا اور اسی کے دیے ہوئے کو میں نے اللہ کے راستے میں دے دیا. اسی لیے ایک قاری بہترین قرآن پڑھتا ہے. ایک آدمی نے تعریف کر دی مجمع میں، بھائی کیا قرآن پڑھتا ہے؟ کہتا ہے بھائی آواز تو میری نہیں ہے، یہ گلا میں جو کشش ہے یہ کس نے عطا کی ہے؟ اللہ نے عطا کی ہے. تو مبارک ہے وہ آواز کہ جس کی حسن کو قرآن کے ساتھ اس نے ملا دیا. عالم ہے، اس کی تعریف ہو رہی ہے، دل سے متمنی نہیں ہے کہ میری کوئی تعریف کرے، لیکن کر دیا کسی نے تو بھائی اللہ قبول فرمائے. دین اللہ کا تھا، ہم اللہ کے تھے، اللہ کے پاس جانا ہے، یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا تھا جو اللہ کے بندوں کو میں نے اس زبان سے سنا دیا. کام کو چھوڑنا نہیں، کام کو بند کرنا نہیں، اور ریا کے ڈر سے کام کو ملتوی بھی نہیں کرنا. اور یہ ریا کبھی کبھی اس کی مثال دیا بزرگوں نے کہ شیشے پہ مکھی بیٹھ جاتی ہے، ہوتی ہے باہر لیکن نظر آتی ہے شیشے کے اندر. جہاں آپ نے ہاتھ یوں کیا تو مکھی بھاگی تو پھر نظر آئے گی اندر؟ نہیں. ایک ارادے سے بدلتا ہے. ارادہ کیا ہے؟ ہر عمل کے کرنے سے پہلے انسان کی یہ نیت ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہوں. اور اگر شبہ پڑ جائے کہ مکس ہو گیا کچھ تو فوراً اس عمل کے بعد استغفار پڑھ لیا جائے، اس عمل کے بعد استغفار پڑھ لیا جائے تاکہ عمل میں جو کچھ بھی خلل آ گیا تھا وہ استغفار کی برکت سے
درست اور صحیح ہو جائے. بھئی یہ ہے دوستو اخلاص. خواہ وہ مجاہد ہو، خواہ وہ عالم ہو، خواہ وہ قاری ہو، خواہ وہ تاجر ہو. اس حدیث میں جو بات کہی گئی ہے عذاب کی، ان کا واحد مقصد یہ تھا اللہ کی رضا نہیں، صرف دنیا میں لوگوں کی تعریف. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جہاں پہ خوب نام اور شہرت کی بات ہے وہاں پہ ملین خرچ کر دیا، اور جہاں پہ کوئی نام لینے والا وہاں 10 روپے بھی نہیں دیا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس نے جو کچھ خرچ کیا ہے یہ نام کے لیے کیا ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نام تمہارا کیا ہے، مٹ جائے گا. نام تو باقی کس کا رہے گا؟ اللہ کا. تو جو باقی نام ہے اس کے نام پہ خرچ کرو تاکہ جو کچھ تم نے دیا ہے یہ بھی باقی رہ جائے. میں فانی، آپ فانی، یہ فانی، وہ فانی، وہ فانی، وہ فانی، وہ فانی، سب فانی. فانی کے نام پر کیا دے دینا کا جی؟ فانی کے نام پر کیا کہا خواجہ عزیز الحسن نے؟ بابا پڑھیے شعر پھر دعا کر دوں. ہائے 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 ہائے، پڑھیے پڑھیے بھائی. تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور کسی نے کیا کہا فارسی میں سنو: مفلسان آمدہ در کوئے تو، مفلسان آمدہ در کوئے تو، شیئن للہ از جمال روئے تو. دست بکشا زنبیل ماں صد آفری بر دست بر بازوئے تو. یہ غالباً خواجہ نقشبند نے کہا تھا کہ جب میرے جنازے کو لے کر کے چلنا دفن کے لیے تو میرے جنازے کے پیچھے یہی شعر پڑھنا: مفلسان آمدہ در کوئے تو. ایک فقیر، ایک مسکین اے اللہ تیرے گلی میں آ گیا ہے. کون؟ خواجہ نقشبند. یہ کیا کہا؟ مفلسان آمدہ در کوئے تو. تیری گلی میں ایک مفلس آ گیا ہے، ایک بھکاری آ گیا، ایک سائل آ گیا. مفلس اس کو کہتے ہیں جس کو کچھ بھی نہیں، فقیر اس کو کہتے ہیں جس کو ایک وقت کا کھانا ہو. ٹھیک ہے. اچھا بابا سنیے: شیئن للہ از جمال روئے تو. اے اللہ اپنے چہرے کا نور کا واسطہ تو مجھے کچھ دے دے. ہائے 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 ہائے. جیسے سائل جاتا ہے بھکاری تو کہتا ہے او عمر بھائی تیرا چھوٹا بچہ ہے نا منا، ارے اسی کے جان کا صدقہ کچھ دے دے. تو یہ بھی بیچارے طرز کھا جاتے، یار میرا چھوٹا بیٹا ہے 2 3 4 5 سال کا، اسی کے نام پہ کچھ دے دوں. تو اللہ کو کیا کہیں؟ تک کہتے ہیں شیئن للہ. اے اللہ میں تیرے سامنے کسی کا واسطہ نہیں پکڑتا ہوں، اپنے چہرے کے نور کے واسطے تو مجھے کچھ دے دے. دست بکشا زنبیل ماں، اپنا ہاتھ پھیلا دے میری جھولی کی طرف. زنبیل اور کاسہ گدائی جھولی جس میں بھکاری بھیک مانگتا ہے. کہا دست بکشا زنبیل ماں آفری صد آفری بر دست بر بازو تو. وہ ہاتھ کتنا مبارک ہے کہ جو میری جھولی کی طرف آ رہا ہے. ہائے 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 ہائے، یہ ٹھیک ترجمہ کر دیا میں نے. تو دوستو اخلاص 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 کیسے آئے گا جی؟ اب اب کیسے آئے گا؟ استقامت سے. بزرگوں نے لکھا کہ استقامت فی الاعمال اگر ہے تو یہ دلیل ہے کہ بندہ
مخلص ہے. کیوں؟ ریاکار اس وقت تک دے گا جب تک کہ اس کا نام ہوگا، اس کی تعریف ہوگی. اور جو اللہ کے لیے دے رہا ہے تو اللہ تو سدا ہے، اللہ ہمیشہ ہے نا بھائی. اور ہمیں کہاں جانا ہے؟ اللہ ہی کے پاس جانا ہے. کس کے پاس جانا ہے دوستو؟ اللہ ہی کے پاس جانا ہے. تو اس لیے اللہ ہی کے لیے کچھ دینا ہے. دعا کیجئے اللہ مجھے بھی اخلاص عطا فرمائے، آپ کو بھی اخلاص عطا فرمائے. اور سن لیجئے، جس طرح بہت ساری چیز آپ اللہ سے مانگتے ہیں، بے شمار چیز مانگتے نہیں مانگتے ہیں، تو اس میں اخلاص بھی مانگیے، اخلاص بھی مانگیے. اور سن لیجئے، اندھے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کے چلتا ہے؟ نہیں سمجھ میں بھائی. ایک اندھا آدمی دوسرے اندھے کے ہاتھ پر راستہ طے کرے گا؟ اندھا کسی آنکھ والے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے دبئی سے ڈیرا کشتی پر بیٹھ کے آ جائے گا نہیں آ جائے گا بیٹا؟ تو جو لوگ مخلصین ہیں ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیجئے تاکہ آپ کو بھی اخلاص مل جائے. مجھے بھی یہ نصیحت ہے کہ میں کسی ایسے کو اپنا بڑا مانوں کہ جو یہ منزل طے کر چکے ہیں، تاکہ ان کے کندھے پہ میری منزل بھی ہاتھ رکھ کر کے طے ہو جائے. اسی طرح طے ہوتی ہے. صحابہ نے نبی پاک پہ کندھے کے ہاتھ رکھ دیا، صحابہ کی منزل طے. تابعین نے صحابہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دی، تابعین نے تابعین کے ساتھ رکھ دی. بزرگان دین کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیجئے، ہماری بھی منزل طے اور آپ کی بھی منزل طے. منزل وہی طے کرائے گا جس کی منزل طے ہو چکی ہے، جس کی منزل طے ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں بھی آپ کو بھی اخلاص کی دولت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس درس کو بھی قبول فرمائے. آنا بھی اللہ کے لیے، بیٹھنا بھی اللہ کے لیے، جانا بھی اللہ کے لیے، سننا بھی اللہ کے لیے، سب کچھ اللہ کے لیے. آج سچے دل سے سچی توبہ کر لیجئے کہ اے میرے اللہ، میں بھی توبہ کرتا ہوں اللہ سے. آپ بھی توبہ کیجئے کہ میرے اللہ، آج سے پہلے جتنا بھی خلل آ گیا، اعمال میں آیا، ایمان میں آیا، صدقات میں آیا، خیرات میں آیا، وعظ میں آیا، نصیحت میں آیا، تذکیر میں آیا، اے میرے مالک میرے اللہ، جو کچھ بھی تیری شان کے خلاف تھا میرے اللہ مجھے معاف کر دے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. اے میرے مالک میرے اللہ، ہم سب تیرے رحمت کے محتاج ہیں. اے اللہ، یہ زبان میں گویائی بھی آپ کی قوت سے ملی ہے. میرے اللہ، کان میں سننے کی صلاحیت بھی تیری طاقت سے ملی ہے. میرے اللہ، پاؤں میں چلنے کی صلاحیت بھی تیری عظیم قدرت کا شاہکار ہے. زبان بھی تیرے سامنے کو کچھ بول رہا ہے، یہ تیری قدرت کا شاہکار ہے. میرے اللہ، ہماری زندگی اور مرنا، جینا اور اٹھنا سب تیری رضا کے لیے ہو. اے اللہ، آج تک جو بھی خلل ہو گیا ہو، تیری شایان شان جہاں پر بھی کوئی ریا، سمعہ، عجب، بڑا بننے کا جذبہ آیا ہو، اے میرے مالک تیرے گھر میں ہم تیرے سامنے سچی توبہ کرتے ہیں. اے اللہ، ہماری توبہ کو قبول کر لے. ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرما جن سے جہنم کی آگ کو دہکایا جائے گا. اے میرے مالک میرا اللہ، جس طرح ماں کی پیٹ میں آپ نے بن مانگے ہمیں انسان کامل بنا دیا، اے اللہ، بن مانگے ہمیں آپ نے ایمان کامل بھی عطا فرما دیا. اے میرے مالک، ہمیں مخلص کامل بھی بنا دے، صادقین میں بنا دے، صدیقین میں بنا دے، صالحین میں بنا دے، اولیاء متقین میں بنا دے. میرے اللہ، محض اپنے فضل و کرم کی بنیاد پر شیطان اور نفس کے دھوکے اور فریب سے ہماری حفاظت فرما لے. اے میرے مالک میرے اللہ، محض اپنے فضل و کرم کی بنیاد پر یہ ٹوٹے پھوٹے عمل جو آپ کی توفیق سے ہوئے ہیں اس کو قبول فرما لے، اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے. اس مجمع میں جتنے لوگ ہیں ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کے تمام چھوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما لے. بیماروں کو شفا عطا فرما دے، پریشانیوں کی پریشانی کو دور فرما دے، مخروج کے قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما دے. میرے اللہ، بن بیاہوں کو نیک صالح بیویاں عطا فرما دے، نیک لڑکیوں کو شوہر عطا فرما دے. یا اللہ، بے روزگار ہیں ان کو روزی عطا فرما دے. یا اللہ، آج کل کے حالات میں مسلمانوں کے حال پر رحم کرم کا معاملہ فرما دے. یا اللہ، ہماری دعا کو قبول فرما. سبحان
ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليك.